ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب، ہم سب کے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابہ اکرام جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی بشارتیں عطا فرمائیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ان کے فضائل، مناقب اور عظمتوں کا ذکر فرمایا۔ وہ عظیم ہستیاں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جو سب سے بڑا شرف اور انعام عطا فرمایا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی دیدار کا شرف ان کو عطا کیا گیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ جانثار ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی صرف اور صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزار دی۔ تمام صحابہ کرام کا مقصد یہی تھا کہ اللہ اور اس کے رسول دونوں ان سے راضی ہو جائے، اور اسی مقصد کے تحت ان لوگوں نے اپنی زندگیوں کو گزارا، اور ان تمام صحابہ کرام کی زندگیاں، سیرت، حیات قیامت تک پیدا ہونے والے مومنوں کے لیے آئیڈیل ہے، رہنمائی و رہبری کا ذریعہ ہے۔ ہر وہ مومن جو اپنی زندگی میں اصلاح چاہتا ہے، ایمان کی تقویت چاہتا ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا چاہتا ہے، عبادت میں چاشنی چاہتا ہے، اور اپنے دل کو نور سے منور کرنا چاہتا ہے، اگر وہ مومن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھے، ان کے احوال و حالات اور ان کے اقوال کو، ان کے افعال کو دیکھے، تو بے شک صرف پڑھنے اور بار بار دیکھنے سے اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں بڑھوتری بھی عطا فرمائے گا اور ایمان میں تقویت بھی عطا فرمائے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی ذات وہ ہے جن کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ فرمایا ہے۔ لہذا ایک مشہور حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال آسمان کے ستاروں کی طرح ہے، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جو ان کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں کو دیکھنا، اپنی ایمان کو صحیح راستے پر اور تقوی و طہارت کی طرف لے جانا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل بنانا، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ستارے جو ہوتے ہیں وہ راستہ بتانے والے ہوتے ہیں۔ پہلے کے جو بڑے بزرگ لوگ ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں، اس بات سے اکثر لوگ واقف ہیں کہ پہلے زمانے میں جب گوگل میپ نہیں تھا، راستہ دیکھنے کے لیے پریشانیاں ہوتی تھی، کوئی اور اختیارات نہیں تھے، جنگلوں کے ذریعے سے، جنگلوں میں راستے ہوتے تھے اور وہاں سے ہوتے ہوئے گزرنا پڑتا تھا، تو کوئی راستہ بتانے والا انسان بھی موجود نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو ایسے دور میں لوگ راستہ تلاش کرنے کے لیے ستاروں کا سہارا لیتے تھے، ستاروں کی چال چلن کو دیکھ کر وہ راستہ اختیار کرتے تھے کہ بھئی اگر ہم اس ستارے کے حساب سے اس راستے پر جائیں گے تو منزل تک پہنچ پائیں گے۔ تو اس مناسبت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اور جو ان کی اتباع کرے گا، یعنی ستاروں کو دیکھ کر جو راستے کی طرف چلنا پڑے گا، جو چلے گا وہ منزل تک پہنچے گا، تو بالکل اسی طرح جو صحابہ کرام کے طریقے پہ چلے گا، اہتدیتم، اللہ پاک اس کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین عظمت اور بڑا مقام رکھنے والے ہیں، اور ہر مومن کے لیے تمام صحابہ کرام کی محبت کو اپنے دل میں رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ اب ان تمام صحابہ کرام میں عظیم تر صحابہ کرام 10 صحابہ کرام جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، 10 ایسے مقدس صحابہ، ایسے عظمت والے صحابہ، ایسے مقام و مرتبے کے حامل صحابہ جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ یہاں پر مسجد میں چاروں طرف ان کے نام ہی لگے ہوئے ہیں، یہ جتنے آپ کو تغرے مسجد میں لگے ہوئے ہیں، اور اکثر اہل سنت والجماعت کی مساجد میں
ان صحابہ کرام کا نام لگایا جاتا ہے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ عشرہ مبشرہ سے مراد 10 ایسے صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر صدیق تم جنتی ہو، اے عمر بن خطاب تم جنتی ہو، اے عثمان بن عفان تم جنتی ہو، اے علی المرتضیٰ تم جنتی ہو، اے عبید اللہ بن ابن جراح تم جنتی ہو، عبد الرحمن بن عوف تم جنتی ہو۔ اس طرح سے آقا کریم نے 10 صحابہ کرام کا نام لے لے کر کے فرمایا کہ تم کو جنتی ہونے کی میں بشارت دیتا ہوں۔ ایسے خوش نصیب صحابہ۔ اب آپ اندازہ لگائے، اگر کسی کو دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے تو اس کی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ اگر ہم کو کوئی کہہ دے کہ بھائی تو جنتی ہے تو ہم تو ہر چیز چھوڑ دیں گے۔ بھائی مجھ کو جنتی کہہ دیا گیا، اب نماز پڑھ کے کیا کروں، ذکر و اذکار کر کے کیا کروں، پاکیزہ زندگی گزار کے کیا کروں، میں تو جنتی ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ گمان میں رہتے ہیں کہ بھائی میری ان سے نسبت ہے، میرا ان سے تعلق ہے، لہٰذا میں بخشا جاؤں گا، میں کچھ بھی کر لوں، میرا دامن میرا ہاتھ پکڑ کر وہ لے کے چلے جائیں گے۔ اس طریقے کے گمان میں بھی ہم زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن حضرات صحابہ کرام خصوصاً عشرہ مبشرہ کی زندگیاں ہمارے لیے آخرت کی فکر کرنے کے لیے نمونہ۔ آقا کریم نے ان کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اس قدر اللہ کی عبادت کی ہے، اس قدر ریاضتیں کی ہے، اس قدر اپنی نفسانی خواہشات کو کچل کے رکھ دیا اور ہمیشہ ہر لمحہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں زندگیوں کو گزارا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دینے کے بعد بھی ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا، اور وہ تمام صحابہ کرام عظمت والے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اب ان عشرہ مبشرہ میں 4 صحابہ کرام ان سے عظمت والے ہیں جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت سیدنا خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد خلیفہ چہارم حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عشرہ مبشرہ کل صحابہ کرام، اس میں سے عشرہ مبشرہ اور عشرہ مبشرہ میں سے 4 صحابہ جن کو مقام اللہ تعالیٰ نے اونچا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور ان 4 صحابہ میں سب سے عظمت اللہ پاک نے جن کو عطا فرمائی وہ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، جن کا اس ماہ مبارک سے تعلق ہے۔ اس ماہ مبارک میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے جو ہمارے آقا سے بڑی محبت کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے اتنے انعامات عطا فرمائے، اتنے انعامات عطا فرمائے کہ شاید ہی کسی اور صحابی کو وہ انعام و اکرام ملا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمام دنیا کے لوگوں کے احسانات کو چکا دیا، جن جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا، مجھ پہ احسان کیا، مجھ سے محبت کی، میں نے ان تمام لوگوں کے احسان کو چکا دیا، لیکن ابو بکر صدیق وہ ہے کہ جن کے احسان کو میں دنیا میں نہیں چکایا بلکہ ان کا احسان قیامت کے دن اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، جب ہجرت کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ اے محبوب آپ ابو بکر کو اپنے ساتھ لے کر کے ہجرت کریں۔ تو آدھی رات کا وقت تھا، رات کا اندھیرا تھا۔ ہجرت کے وقت جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آپ نے آہستہ سے دستک دی، روایت میں لکھا ہے ایک آہستہ دستک دیتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا اور کہا لبیک یا رسول اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، میں نے بڑی آہستہ سے کھٹکا مارا، بالکل سلو، بالکل آہستہ سے میں نے دستک دی، اور تم اتنی آہستہ آواز میں اتنی جلدی آ گئے؟ تو کیا جواب دیا اس عاشق رسول نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ، کئی دن پہلے یا بہت پہلے آپ نے مجھ سے کہا تھا اے ابو بکر ایک وقت آئے گا جب تو اور میں دونوں یہاں سے ہجرت کر کے جائیں گے، اور وہ رات کا وقت ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ کے کہی ہوئی وہ بات وہ دن ہے، اور آج کا دن ہے، ہر رات ابو بکر آپ کے انتظار میں دروازے پر گزار دیتا، ہر رات آپ کا انتظار کرتا ہے ابو بکر۔ پتہ نہیں آقا کریم کی کون سی رات ہوگی، ہجرت کی رات جب میرے آقا یہاں پر تشریف لائیں گے اور ابو بکر سوتا پڑے اور آقا کریم دستک دیتے رہے، ان کو تکلیف ہوگی۔ اسی لیے آپ کے کہنے کے بعد سے
آج تک میں آپ کا انتظار کرتا رہا ہوں۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسی محبت، جان سے زیادہ محبت۔ جب ایک غار پہ پہنچے، کفار مکہ پیچھا کر رہے تھے پکڑنے کے لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جا رہے ہیں، ایک غار نظر آیا۔ اس غار کو غار ثور کہا جاتا ہے، ثاورا، ثور۔ وہاں پر غار کے پاس پہنچے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آقا اگر حکم ہو تو اس غار میں چھپ جائے، یہاں پر تھوڑی دیر رک جائے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اندر جانے لگے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ تھوڑی دیر ٹھہر جائے، آپ تھوڑی دیر یہاں پر ٹھہرے، میں جا کر پہلے غار کو دیکھ کر آتا ہوں کہ اچھا آپ کے قابل ہے یا نہیں، آپ اس میں تشریف لے جا سکتے ہیں یا نہیں، میں دیکھ کے آتا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے گئے، جا کر کے غار کو دیکھا، وہاں پر بہت کچرا تھا، گندگی تھی، کانٹے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو صاف کیا، تمام غار کو صاف کر دیا۔ پھر غور کیا تو غار میں کئی سوراخیں تھیں۔ آپ نے سوچا شاید ان سوراخوں میں سے کوئی سانپ، کوئی بچھو نکل کر میرے سرکار کو نقصان پہنچائے، لہٰذا آپ نے اپنے کپڑے پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا۔ جب تمام سوراخ بند ہو گئے اور رکھنے کے لیے کوئی کپڑا باقی نہ تھا تو آپ نے ایک سوراخ پر اپنی ایڑی لگا دی، اپنے پیر کی ایڑی سے سوراخ کو بند کیا اور آواز لگائی یا رسول اللہ یہ غار آپ کے قابل ہو گیا ہے، تشریف لے کر کے آ جائے، آپ تشریف لے کر کے آ جائے۔ آقا کریم تشریف لے کر کے آ گئے۔ جب آ گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے رہے، اس کے بعد آپ کی مانڈی پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانڈی پر آقا کریم اپنے سر مبارک کو رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ کیا خوش نصیبی ہے، کیسا منظر تھا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ابوبکر آپ کی عظمت پر قربان جاؤں، آپ کی شان، آپ کی قسمت پر قربان جاؤں۔ دو عالم کا مولا، سارے نبیوں کا سردار، اللہ کا محبوب صدیق اکبر کی مانڈی پر آرام فرما رہا ہے۔ اب ہوا یوں کہ جس غار پر آپ نے اپنی ایڑی لگائی تھی سوراخ پر، اس سوراخ میں سے ایک سانپ باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ سانپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایڑی کو ڈنگ مار رہا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کوئی شے، کوئی جانور، کوئی چیز ہے جو مجھے کاٹ رہی ہے، ڈنگ مار رہی ہے، لیکن آپ نے یہ سوچا کہ اگر میں پاؤں ہٹاؤں تو وہ نکل کر سرکار کو نقصان پہنچائے گا، لہٰذا آپ نے اپنا پیر نہیں ہٹایا۔ ایک بار، دو بار، 10 بار، 15 بار، بعض روایتوں میں لکھا ہے تقریباً 70 مرتبہ اس سانپ نے آپ کو ڈنگ مارا، لیکن آپ نے اپنا پیر نہیں ہٹایا۔ سارے جسم میں کپ کپی آ گئی، زہر چڑھتا رہا، تکلیف بڑھتی رہی۔ جب تکلیف شدت اختیار کر گئی تبھی بھی آپ نے قدم نہیں ہٹائے بلکہ اپنے پیر کو ویسے ہی رکھا، لیکن تکلیف کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ایک آنسو کا قطرہ ٹپک کر آقا کریم کے رخ مبارک کا بوسہ لینے لگا۔ آقا کریم نے اپنی آنکھ کھولی، کہا ابوبکر کس بات نے تجھے رلایا، تو کیوں تکلیف میں ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے جہاں پیر رکھا ہوا ہے شاید کوئی جانور وہاں سے مجھے کاٹ رہا ہے، اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ آقا کریم نے حکم دیا اپنا پیر ہٹا لو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیر ہٹایا تو یکایک ایک سانپ نمودار ہوا، ایک بڑا سانپ نمودار ہوا، اور تھوڑی دیر تک وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا اور خاموشی سے باہر چلا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا لعاب دہن، تھوک مبارک، لعاب کہتے ہیں تھوک کو، آقا کریم کے لعاب کو تھوک اس لیے نہیں کہتے کیونکہ ادب کا تقاضا ہے، لہٰذا لعاب دہن کہا جاتا ہے۔ آقا کریم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ایڑی کی طرف لگایا جہاں پر سانپ نے ڈسا تھا۔ وہاں پر جیسا ہی لعاب دہن لگایا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شاید سانپ نے مجھے کئی بار ڈسا، سارے جسم کے حصے میں مجھے تکلیف تھی، لیکن جیسے ہی مصطفیٰ جان عالم کا لعاب دہن مجھے لگا، یکایک اسی وقت ساری تکلیف ختم ہو گئی، تمام تکلیف اسی وقت ختم ہو گئی۔ یہ ہمارے آقا کی شان مبارک ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سکون و اطمینان محسوس کرنے لگے، آقا کریم نے فرمایا اے ابوبکر جانتے ہو یہ جو سانپ ہے یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا۔ آقا کریم نے فرمایا سنو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا سانپ ہے، اس نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مولا میں تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے اس کو لمبی زندگی عطا فرمائی، اور یہاں پر غار میں یہ سانپ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ تیرے نبی کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے چھپا ہوا تھا، یہ سانپ میرے دیدار کے لیے چھپا ہوا تھا۔ یہ شان ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے بزرگوں نوجوانوں، صرف ہم نہیں
بلکہ زہریلے جانور بھی ہمارے آقا سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کی کوشش کی۔ وہ ابوبکر صدیق، اسی لیے تو آقا کریم نے فرمایا کہ میں نے تمام لوگوں کے احسان کو چکا دیا، لیکن میرے صدیق کا احسان ایسا ہے جسے میں نہیں بلکہ قیامت کے دن میرا مولا عطا کرے گا، میرا مولا انہیں ان کا احسان عطا فرمائے گا۔ لہٰذا بحیثیت مسلمان اہل سنت والجماعت ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کل صحابہ کرام سے عقیدت و محبت رکھے۔ کسی ایک صحابی کی بھی شان میں گستاخی کرنے والا لعنتی ہے، جہنمی ہے، اور وہ منافق ہے اور بھٹکا ہوا انسان ہے۔ ایسے شخص کی نہ پیروی کی جا سکتی ہے، نہ ایسے شخص سے محبت کی جا سکتی ہے۔ تمام صحابہ کرام کی عقیدت و محبت ہمارے دل میں ہونا چاہیے، کیونکہ تمام صحابہ سرکار سے محبت کرتے تھے، والہانہ محبت کرتے تھے، مال و جائیداد سے زیادہ محبت، جان سے زیادہ محبت، آل اولاد سے زیادہ محبت ہمارے آقا سے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا تشریف لے جا رہے تھے، راستے سے گزر رہے تھے تو مدینہ پاک کی گلی میں ایک انصار صحابی کا مکان بن رہا تھا، بلڈنگ، اچھا مکان بن رہا تھا۔ آقا کریم نے ان کے مکان کو دیکھا، پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ فلاں انصاری صحابی کا ہے۔ آقا کریم آگے تشریف لے کے گئے۔ اب جو ساتھ میں صحابہ کرام تھے ان کی ملاقات ان مکان والے صحابی سے ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تمہاری گلی سے گزر رہے تھے، سرکار نے تمہارے مکان کو دیکھا۔ تو وہ خوش ہوئے، کہا سرکار نے میرے مکان کو دیکھا؟ کیا کہا سرکار نے؟ تو وہ صحابی نے کہا کہ چہرے سے تو ناراضگی کے آثار نظر آ رہے تھے، چہرے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سرکار کو تمہارا مکان پسند نہیں آیا، کیونکہ بلڈنگ ہے، اونچا مکان بن رہا ہے، شاید ایسا محسوس ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی نے جب یہ سنا تو بڑی ہتھوڑی لی، کدار لی اور چلے گئے اپنے مکان پر، اور اکیلے اس مکان کو توڑ کر زمین کے ڈھیر کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد سرکار کا پھر وہاں سے گزر ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی یہاں پر تو مکان بن رہا تھا، اب دیکھتا ہوں کہ وہ مکان زمین کے برابر ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ صحابی نے اپنے مکان کو توڑ دیا۔ کہا کیوں؟ کہا پتہ نہیں۔ کہا بلاؤ ان کو۔ وہ صحابی کو بلایا گیا۔ سرکار نے پوچھا اے صحابی، یہاں پر تمہارا مکان بن رہا تھا، میں نے دیکھا، لیکن آج کیا دیکھتا ہوں یہ تو ٹوٹا ہوا ہے۔ تو اس صحابی رسول نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میں نے سنا تھا کہ وہ مکان آپ کو پسند نہیں آیا، میں نے سنا تھا، سرکار نے نہیں فرمایا کہ مجھے پسند نہیں، کسی صحابی نے کہا، چہرے سے محسوس ہوا آقا کے کہ آپ کا مکان پسند نہیں آیا۔ تو وہ صحابی رسول نے سوچا جو مکان میرے مصطفیٰ کو پسند نہیں آیا وہ مکان میں داخل کیسے ہو سکتا ہوں، وہ مکان بن کیسے سکتا ہے؟ لہذا سرکار کی محبت کی خاطر انہوں نے اپنا بنایا ہوا مکان توڑ دیا۔ آج مسلمانوں ہمارے لیے ضرورت ہے ہم سوچیں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، ہمارا کون سا عمل حضور کو پسند نہیں، ہم سوچیں، غور کریں۔ صحابہ کرام نے ہمیں سبق دیا ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے کہ جو چیز آقا کو پسند نہ ہو وہ چیز اپنے آپ سے دور کر دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ تو لہذا صحابہ کرام کی شان و عظمت اپنے دلوں میں رکھنا یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ انشاءاللہ مزید صحابہ کی عظمت آئندہ جمعہ بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ حضرت صحابہ کرام کی عظمتوں و محبتوں کو اپنے دل میں سجانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گمراہی سے، بدعقیدگی سے ہماری حفاظت فرما۔ علماء کرام اور اکابرین کو اپنا رہبر و رہنما بنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم گناہگاروں کی دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فعل میں قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ۔